ہم بدقسمت ہیں کہ بار بار اپنی کم عمری میں اٹھ کے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں بہت دکھ ہوا ہے. اس صدی میں، جس صدی میں دنیا میں اینیمل رائٹس اتنے آگے بڑھ گئے کہ میرے خیال میں ایک مہذب معاشرے میں شاید جانوروں کو اگر اس طرح ماریں گے تو اس کی بھی بہت زیادہ سزا ملے گی جس طرح ہمارے بچوں کو مارا جاتا ہے. چیئرمین صاحب، باتیں ہو رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. ہم بھی کھڑے ہو کے الزام تراشی کرنا شروع کر دیں اور کوشش کریں کہ الزام لگا کے آگے بڑھیں اور کل کا انتظار کریں کہ کل پھر کوئی واقعہ ہو اور کل ہم پھر الزام لگائیں اور اس طرح یہ قصہ 50 سال سے چلتا رہے. ہمیں کب آئی اوپنر ملے گا؟ آج خوش قسمتی کہوں یا بدقسمتی کہوں کہ اے پی ایس کے بچوں کو اگر بلوچستان میں مارا جا رہا ہے تو جن کی حکومت ہے بدقسمتی سے جب اے پی ایس کے بچوں کو پشاور میں بے دردی قتل کیا تو انہی کی حکومت تھی. ہمیں سر افسوس ہے اور پاکستان کے ہر کونے میں اگر خضدار میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے، اگر وزیرستان میں ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں ہمارا دل دکھتا ہے، اگر پنجاب میں، پنڈی میں، سندھ میں، ہر جگہ بچے شہید ہوتے ہیں تو انسانیت کے ناطے انسان ہے، دل ہے اور دل دکھے گا. ایک توقع یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وزیرستان کے بچوں پہ بھی اگر آج جس طرح خاص آپ نے یہ دن خضدار کے ان شہیدوں کے لیے وقف کیا تو کیا میرے وزیرستان کے جو 4 ننھے منھے بچے شہید ہوئے ہیں جو آج تک ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ڈرون میں مرے ہیں، بم میں مرے ہیں، افغانستان والوں نے مارا ہے، ہندوستان والوں نے مارا ہے، کس نے مارا ہے ہمیں یہ بھی نہیں پتا، تو کیا چیئرمین صاحب اچھا نہ ہو کہ ایک دن ہم اسی طرح ان وزیرستان کے 4 شہداء کو بھی وقف کریں اور کتنا مزہ آئے کہ پورے پاکستان کے میرے بھائی اگر وہ پنجاب کے ہیں، سندھ کے ہیں، بلوچستان کے ہیں یا پختونخوا کے ہیں وہ وزیرستان کے بچوں کا کیس بھی اٹھائیں. سر we need to stop it. اگر اے پی ایس پشاور، اگر میرے چاچا تھوڑا دھیان دے دے، اگر اے پی ایس پشاور کے بعد جو بہترین کارنامہ آپ لوگوں نے کیا تھا، تمام ملک کو لا کے ایک جگہ پہ بٹھا کے تمام ملک کو ایک نیشنل ایکشن پلان دیا تھا جو کہ ایک بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا؟ اگر 250، 300، 400 بچوں کی شہادت ہونے کے بعد پورا پاکستان مل بیٹھ کے ایک پالیسی بناتا ہے اور اس پالیسی پہ عمل نہیں ہوتا تو یہ واقعے ہوتے رہیں گے. اگر اس پالیسی پہ عمل نہ ہونا ان پالیسیوں تک ہمیں پہنچا رہے تو جنہوں نے اس پالیسی پہ عمل نہیں کیا کیا حکومت ان سے پوچھے گی؟ جنہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ریکنسیلیشن کیا کیا ان افسران سے پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ بس کہتے ہیں غلطی ہے، ہو گئی، اب رجیم چینج ہے، اب آگے بڑھیں گے. سر
ہمیں مجھے ٹائم دیں گے, بہت لازمی بات ہے. آئی ایم سوری. میں دے رہا ہوں مگر چونکہ ایوری بڈی از نہیں سر, بس میں انشاءاللہ 10-12 منٹ میں اپنی بات وائنڈ اپ کروں گا. آپ 5 منٹ سے زیادہ بول چکے ہیں, تو 10-12 منٹ میں وائنڈ اپ کروں گا سر. اوکے. اور ادھر ہوئی ہے سر 25 منٹ آج پھر بات ہوئی ہے. یہ جاری رہے گا سر ایک بزنس کریں گے, اس کے بعد جاری رہے گا. سر ہمیں ان مسائل کو 2 اطراف سے دیکھنا ہوگا, 2 زاویوں سے دیکھنا ہوگا. ایک پاکستان کا اندرونی زاویہ اور ایک پاکستان کو باہر ممالک سے خطرہ. پاکستان کا اندرونی زاویہ دیکھنا ہے تو سر ہمیں پاکستان کو آئین پاکستان پہ منوان عمل کرنا ہوگا. پاکستان کے اندر دیکھنا ہے تو ہر دہشت گرد, جس طرح میرے بھائی آقا شاہ زیب درانی صاحب نے کہا کہ گڈ اور بیڈ, میں تھوڑا ایک قدم آگے بڑھ کے بولتا ہوں. کوئی آتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں, آن ریکارڈ یہ باتیں ہوئی ہیں. دوسرا آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے ڈیزاسٹر ہے. ہم 50 سال میں یہ بھی تعین نہیں کر سکے کہ کیا یہ لوگ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں کہ نہیں ہمارے ڈیزاسٹرز ہیں. آج تک یہ وضاحت نہیں ہے. آج بھی گڈ ہے, بیڈ ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آئین پہ منوان عمل ہو, شکایاتوں کی بات ہوتی ہے, دہشت گردانہ عمل کی آڑ میں آپ لوگوں کے شکایاتوں کو چھپا نہیں سکتے. ادھر لوگوں کی شکایات ہیں. پاکستان میں ایسی قومیں رہ رہی ہیں جو آج بھی امن کی طلبگار ہیں. اب یہ امن ہمیں کون دے گا؟ یہ امن ہمیں امریکہ دے گا, یہ امن ہمیں سعودی عرب دے گا یا نہیں؟ یہ امن ہمیں اپنا دفاعی ادارہ دے گا. پختونخوا اور بلوچستان کے عوام سر ان پراکسی وار سے بیزار آ چکے ہیں. ہمارے ہر گھر میں شہید, ہر گلی میں شہید. ان پراکسی وارز میں ہمیں کیا ملا؟ کیا پاکستان آج یہ فیصلہ کرنے کو تیار ہے کہ 50 سال پراکسی وار ہوا, اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ سر جو لوگوں کے اصل گلے ہیں ان کو پورا کرنا ہوگا. آپ کو پاکستان میں امن لانا ہوگا. پاکستان کا مسئلہ واحد اور واحد صفا اور شفاف جمہوریت میں ہے. جب تک عوام کو عوام کا طاقت نہیں ملے گا یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور سر مرہم پٹی یہ نہ بولے, نہیں, صوبائی خود مختاری پہ یقین لائیں. 18th امینڈمنٹ, وہ 18th امینڈمنٹ جو جناب آصف علی زرداری صاحب, جناب میاں نواز شریف صاحب اور تمام تر سیاسی پارٹیوں کے مابین ایک سوشل کانٹریکٹ بنا اور پھر وہ متفقہ طور پہ کامیاب ہوا اور آئین پاکستان کا حصہ بنا. اس آئین پہ کیوں عمل نہیں ہو رہا؟ آج بھی وفاق میں 50-50, 55-60 وزارتیں کیا کر رہی ہیں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ ایجوکیشن منسٹری وفاق میں کیا کر رہی ہے؟ بابا ہم بار بار کہتے ہیں سندھی کا اپنا ثقافت ہے, بلوچ کا اپنا ثقافت ہے, پنجاب کا اپنا ثقافت ہے, پختون کا اپنا ثقافت ہے. کیوں آپ نے زبردستی سب کو بند کیا ہوا ہے؟ لہٰذا پاکستان کے اندر آئین پہ مکمل منوان عمل, امن, جمہوریت اور صوبائی خود مختاری. پاکستان کے باہر سر ہمیں نکل آنا ہوگا. یہ جو مفروضوں میں ہم گھس چکے ہیں, آنکھیں کھولو, جنگ فائدہ نہیں لاتی. پاکستان کے باہر ہمیں ڈپلومیسی کرنی ہوگی. ہمیں ایک امن کا جھنڈا اٹھانا ہوگا اور مجبوراً سب سے اٹھوانا ہوگا.
ہمیں مرہم پٹیاں کرنی ہوں گی. ہمیں ہندوستان سے گلے ہیں, ہندوستان کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں افغانستان سے گلے ہیں, افغانستان کو ہم سے گلے ہیں. ہمیں ایران سے گلے ہیں, ایران کو ہم سے گلے ہیں. کیوں نہ سب اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے یہ گلے ختم کر کے اس پورے خطے کو ایک امن کا خطہ بنا کے یورپی ممالک کی طرح ایک تجارتی مرکز بنا کے آگے بڑھایا جائے. سر, میں صرف ایک بات پہ آؤں گا آپ کی اجازت سے. ضرور. سر, کل میں تو ایک کم عمر ہوں, میں نہیں سمجھتا جذباتی ہوں نہیں ہوں. 38 سال عمر ہے میری اور کوشش کر رہا ہوں. آپ سے سیکھا, والد سے سیکھا, دادا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, چاچا سے سیکھا, بزرگوں سے سیکھا, بزرگ ہے. کل سر ہماری قائمہ کمیٹی سینٹ کی برائے لیس ڈیولپ ایریا میٹنگ تھی. اب سر یا میری خوش قسمتی تھی یا اس افسر کی بدقسمتی تھی, میں تھوڑا لیٹ آیا. اور سر میں جب لیٹ آیا تو جیسی میں بیٹھا تو پوائنٹ نمبر 2 پہ بات ہو رہی تھی. میں آج یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی بات ہوئی کیوں, وہ کسی کو نہیں پتا. سب نے ویڈیوز دیکھ لی, پورے ملک, دنیا نے, قوم نے, سب نے ویڈیوز دیکھ لی, ایک بحث مباحثہ دیکھ لیا, لیکن یہ نہیں پتا کہ اتنا بحث مباحثہ کیوں ہوا. تو سر پوائنٹ نمبر 2 پہ کل تھا کہ فائبر آپٹک کی تاروں پہ اور انٹرنیٹ کے کمبوں پہ بریفنگ تھی. اب سر آپ خدا کو مانے, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بندہ جرنیل ہے, کرنے کیا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. مجھے یقین مانے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہ پختون ہے کہ کیا ہے. میں جب بیٹھا, یہ سب گواہ ہے اور میں مشکور ہوں آغا شاہ زیب درانی چیئرمین صاحب کا, اور اس کمیٹی میں بیٹھے تمام ممبران, وہ جس پارٹی, وہ پی ٹی آئی کے تھے, میں دل سے مشکور ہوں. وہ بلوچستان عوامی پارٹی کے تھے, وہ جو بھی تھے, انہوں نے جس طرح کھل کے مجھے سپورٹ کیا. سر تو انہوں نے بات یہ ہوئی کہ وہ جب بریفنگ شروع کر رہے تھے تو سب کا تو انہوں نے کیفی بولا, میری عادت ہے, میں نے کہا نہیں بھائی پختونخوا بولے. چیئرمین صاحب نے ان کو بولا خیبر پختونخوا بولے, وہ خیبر پختونخوا بول کے آگے بڑھتا رہا. وہ بریفنگ دے رہا تھا تو میں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے بولا کہ چیئرمین صاحب یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ بندہ اپنی بریفنگ میں, ابھی وہ بریفنگ میں لایا نہیں ہوں, لیکن یہ بندہ اپنی بریفنگ میں مجھے بتا رہا ہے کہ ارسٹوائل فاٹا وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 1500 کلومیٹر فائبر آپٹک یہ لوگ بچھا چکے ہیں. تو میں نے کہا جی وہاں تو انٹرنیٹ فیسلٹی نہیں ہے. انہوں نے بریفنگ دی کہ وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 18 ہے کہ پتہ نہیں 20 نیٹ ورک کے کمبے لگے. میں نے کہا صاحب وہاں پہ آپ کی, اب مجھے یہ تو نہیں پتا نا کہ ریٹائر ہے, مجھے کیا پتا. تو میں نے کہا کہ صاحب آپ کی ریاست ادھر انٹرنیٹ کی اجازت نہیں دے رہی. اس پہ ہماری بحث چل رہی تھی تو میں نے ان کو کہا آپ تو ثوابی کے, انہوں نے کہا جی میں ثوابی کو. میں نے کہا آپ گئے ہوں گے, مامند ہے بالکل قریب ہے, باجوڑ ہے بالکل قریب ہے. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا جی میں 1 سال پہلے گیا تھا. تو میں نے کہا جب آپ سال پہلے گئے ہوں گے تو جب آپ مامند میں گھسے آپ نے اپنا موبائل دیکھا تو اس موبائل کم وقت میں انٹرنیٹ کام کر رہا تھا کہ نہیں. تو وہ اس کا جواب نہیں دے پایا. وہ آئیں بولے شائیں بولے, آئیں بولے شائیں بولے. تو میں نے کہا کہ سر, چیئرمین صاحب گواہ ہے, میں نے کہا کہ سر کسی کو بھی آپ میرے ساتھ بھیج دیں, وزیرستان سے لے کے باجوڑ تک 7 اضلاع, ہم تو رو رہے ہیں کہ بھائی ادھر انٹرنیٹ کی فیسلٹی زمانے میں نہیں دے رہے. اگر کسی نے دکھایا کہ موبائل پہ انٹرنیٹ کام کر رہا ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں. ادھر ہمارے اس ہال میں وزیرستان سے باجوڑ تک کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور ان کا دل یہ گواہی کر رہے. تو سر انہوں نے پھر اس کے بیچ میں کہا کہ یار وہاں پہ اصل میں سیکیورٹی مسائل ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ریٹائرڈ ہے. تو میں نے کہا کہ یار چلگوزوں کا باغ تو بالکل سکون سے پڑا ہے, اس کو تو کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے ٹاور کو سیکیورٹی کا مسئلہ. اب یہ باتیں ہوئی. سر میں باہر گیا, واش روم یوز کیا اور میں سگریٹ پیا, ٹھیک ہے, اور ادھر ہی کوریڈور میں پیا. میں واپس آیا, میں جیسے ہی بیٹھا تو یہ صاحب ایک دم مجھے پشتو میں پہلے بولتے ہیں کہ سگریٹ پی کے آئے ہو. تو میں نے کہا جی آپ کو کوئی تکلیف. تو چیئرمین صاحب نے
اسے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے چیئرمین صاحب کی طرف مڑ کے کہا کہ سر میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کوئی باہر، اب میں وہ لفظ لوں گا تو پورا مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ اگر باہر وہ پینے گئے ہو تو مجھے بھی بلا لیتے. Now what is this? اگر میں اپنی قوم کی وکالت پہ، میں اپنی قوم کی نمائندگی پہ، میں نے کوئی ذاتی بات نہیں کی، کوئی کسی پارٹی کی بات نہیں کی، بلکہ ان 7 اضلاع کی بات کی، اور اس پہ یہ موصوف 2 الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے جو سر صرف میری نہیں، مجھے تو شرم آ رہی ہے، جو اس پورے بلڈنگ کی تذلیل ہے. کیسے، کس حیثیت سے کوئی افسر آ کے، اور اسی بلڈنگ میں، جو بلڈنگ الحمدللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بنی ہے، ہمیں تو سر پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، کمیٹیاں مذاق بن چکی ہیں. یقین مانو ہم اپنے والد سے سنے ہیں، ہم اپنے دادا سے سنے ہیں، یہ کمیٹیاں جو تھی یہ بڑی پاورفل چیز ہوتی تھی. ابھی تو کمیٹی ویسی مذاق بن چکا ہے. لیکن سر اگر الٹا یہ کہ ہم کمیٹی میں بیٹھ کے قوم اور جمہوریت کا مقدمہ اٹھائیں اور آگے سے سرکاری لوگ ہمیں یہ کہے، تو سر پھر مجبوراً ہم اپنی بےزتیوں کے لیے ان کمیٹی میں نہیں بیٹھے. پھر میں آج سے بائیکاٹ کرتا ہوں، میں ایک کمیٹی میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنی عزت پیاری ہے، مجھے بےزتی نہ اپنی پیاری ہے، نہ مخالف کی پیاری ہے، نہ کسی اور کی. لہذا میں کہوں، وہ تو دنیا نے دیکھ لیا، لیکن آن دا فلور بری بات ہے. تو سر آئی ڈیمانڈ his resignation, his acquittal. میں نے پریولیج موشن آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کے چیئرمین اور ممبرز آقا شاہ زیب درانی اور تمام ممبرز کا، جنہوں نے رپورٹ بھی بھیج دیا ہے. اور میں سر اس چیئر سے، کہ اس چیئر میں اگر یہ اختیار ہے مائک بند کرو اور مائک کھولو کے علاوہ، کہ ایک سینیٹر کی عزت اور وقار، ایک اس سینٹ کی عزت اور وقار کا خیال رکھے، تو آئی وانٹ دس پریولیج ایکشن ٹو بی ٹیکن. اس کو کمیٹی بھیجے اینڈ آئی وانٹ ہم ٹو بی میڈ این ایگزامپل آف. تھینک یو سر. ڈپٹی پرائم منسٹر